کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا رب الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة۔ ایام فاطمیہ، ایام شہادت مادر قرآن، کوثر قرآن، ایام غروب کوثر قرآن، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ تمام عزاداران بی بی صدیقہ طاہرہ زہرائے مرضیہ، عالمہ محدثہ راضیہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں عرض تسلیت ہے۔ غروب کوثر کے ساتھ بس کچھ ہی دن بچے ہیں، آئیے اس خیر کثیر کے چشمے سے کچھ قطرہ لے کر اپنے بگڑے ہوئے مسائل کو حل اور اپنی زندگی کو نورانیت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، ایام فاطمیہ میں فاطمہ شناسی کے لیے اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی لائف میں جو کوالٹی ولادت سے لے کر شہادت تلک ہر پل ہمیں یہ جھلک دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہے معنویت، وہ ہے روحانیت، وہ ہے خدا کی یاد میں محو ہو جانا، فنا فی اللہ تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آج حق فاطمہ کو ادا کرنا ہے۔ ایک فاطمی خانوادہ، ایک مثالی گھرانہ ایام فاطمیہ میں فاطمیہ کو احیاء کر کے اگر آپ بنانا چاہیں گی، وہ سب سے اہم چیز ہے اصل معنویت۔ یعنی کیا مطلب اصل معنویت کا؟ دینی اقدار کا ہمارے گھروں میں حاکم ہونا۔ کیا ہے دینی اقدار؟ ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھنا، ایک دوسرے کے رسپانسبلٹیز کو سمجھنا، نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، تلاوت قرآن کو اہمیت دینا، زیارت کو اہمیت دینا۔ جو معنویت جو ہمارے گھروں میں کمرنگ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، ہمارے رشتوں میں دراڑ ہمیں نظر آ رہا ہے معنویت کی کمی کی وجہ سے۔ اور یقین جانیے، ٹرسٹ می، جناب زہرا سلام اللہ علیہا عملی میدان میں یہ پروف دے کر گئی ہے، اور آپ نے بارہا اشارہ فرمایا ہے کہ اگر اصل معنویت کسی کے زندگی میں آ جائے، اس کے گھر میں محبت آئے گی، اس کے گھر میں تکریم، کیا مطلب؟ یعنی ادب اور احترام۔ اس لیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھ کر وہ سلام کرنا، بچوں کا اسپیشلی جوان بیٹی اور بیٹوں کا باپ کے سامنے جھک کر بیٹھنا، جھک کر بات کرنا، شاید وہ چیزیں اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یا گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کا احترام جو ہوتا ہے۔ اگر اصل معنویت حاکم ہو جائے، اقدار معنویت دینی ہمارے گھروں پر حاکم ہو جائے، سوشل میڈیا کے بجائے فلاں ڈے فلاں ڈرامہ چل رہا ہے، ان چیزوں کے بجائے، فلاں مووی کے بجائے، فلاں سائٹس کے بجائے اگر ہم معنویت کو اور اقدار دین کو اپنے گھر پر جو ہے حاکم بنا دے، تو سب سے پہلے محبت بہت زیادہ ہوگی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے۔ اور سیکنڈ چیز تکریم، یعنی ایک دوسرے کا احساس کرنا اور عزت کرنا، اور گزشت، یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں تب ہم دینے لگیں گے، لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے انا کو دفنا دیا، تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میں میرے اندر ہے نا، اس میں کو میں نے دفنا دی۔ دیکھ لیجئے گا خدا کس طرح سعی صدری عطا کرتا ہے، اور آپ کے گھر میں اس قربانی سے کیا خوشی کے لہر دوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، اور امانت داری عام ہو جائے گی، وفائے بعہد ہو جائے گا،
بشرطے کہ معنویت، دینی اقدار ہمارے گھروں میں حاکم ہو جائے۔ کیا ہے اصل معنویت عزیزان من؟ وہی دینی اقدار کا میرے آپ کے مولائیوں کے گھروں میں حاکم ہونا، یعنی مادیات کو معیار نہ بنانا بلکہ معنویات کو زیادہ اہمیت دینا۔ فار ایگزامپل نماز کو، زیارت کو، عبادت کو، خوف خدا کو، کچھ بھی کہتے ہوئے آپ خدا کو معیار بنا دے، خدا گواہ ہے اگر یہ صفت ہمارے گھروں میں آ جائے، یقین جانیے مینٹلی سب ریلیکس ہو جائیں گے۔ کسی کو رات سوتے ہوئے دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، سائیکو پیشنٹ مولائیوں میں کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ذہنی ڈپریشن کا شکار کوئی بھی نہیں ہوگا، فائنانشلی آپ اسٹرانگ ہو جاؤ گے، مزید آپ کے اندر ہمت آئے گی، اور اگر کبھی اپ ڈاؤن ہو بھی جائے یہ معنویت کا جو اصل ہے آپ کو سہارا دے گا کہ یہ مزید آگے بڑھنے کے لیے خدا ایک امتحان تجھ سے لے رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے جو ہمارے گھروں میں ہمیں بہت زیادہ کم رنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج جو پیرنٹس کا شکایت کرنا ہے، ان کا شکوہ ہی یہی ہے کہ ہمارے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے، نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اس کی لائف میں جو ویلیوز ہے اس میں ہمیں معنویت نظر نہیں آتے ہیں۔ سو آپ گائیڈ لیتے ہو، سو آپ پتہ نہیں 100 طرح کی دعائیں اور وظائف آپ کر لیتے ہو، بے شک یہ سب آپ کے بچوں پہ اثر ضرور کرے گا، لیکن وہ جو بگننگ میں آپ تربیت بیس میں جو ہم نے اپنے گھروں میں معنویت اور دینی اقدار کو ہم نے حاکم نہیں کیا اپنے گھر میں، وہ اثر اب کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ سو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کل میں نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شہادت سے کچھ پل پہلے معتبر احادیث میں ہے کہ امیر المؤمنین کو بلایا اور آپ نے فرمایا 3 چیزیں میری آپ کی زندگی میں کبھی بھی میں نے آنے نہیں دیا، یبن اما احتنی کاذبا ولا خیانہ ولا خالفتک، جھوٹ کبھی نہیں، خیانت کبھی نہیں، اور مخالفت کبھی نہیں کی۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ دیکھ لیجئے کہ معنویت اور دینی اقدار کو کیسے آپ نے اپنے گھر میں حاکم کیا۔ مثال کے طور پر شادی سے پہلے جب بی بی کے ہاں رشتہ آتا ہے، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا، اس وقت بی بی زہرا نے صرف اور صرف یہی ایک ہی سوال کیا کہ رضی اللہ، کیا خدا بابا اس رشتے سے راضی ہے؟ یعنی بیٹی رشتے میں بھی معیار اللہ کی رضا کو قرار دے رہے ہیں۔ اب آپ ہمارے لائف میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے بچوں کے لیے رشتہ آتا ہے، ہم دوسروں کے بیٹیوں کے لیے رشتہ لے کر جاتے ہیں، کیا میرے لیے معیار واقعی رضائے الہی ہے؟ یعنی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، اتنے ڈگریز ہونے چاہیے، اتنا کچھ اس کو جہیز میں لانا چاہیے، کہاں آپ کو دین نظر آتا ہے؟ بہت مظلومہ ہے بی بی سیدہ کہ ہم اب تک ان کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ سو بی بی نے فرمایا رضی اللہ، خدا راضی ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ شہادت سے ایک پل پہلے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب بی بی نے وصیت کی تب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اعلم باللہ وابر واتقی واکرم واشد خوفا من اللہ، یعنی آپ بہت زیادہ معرفت خدا کے حامل ہو۔ انت اعلم باللہ یعنی آپ توحید شناسی میں اعلیٰ ترین درجے پر علی کا اس طرح کہنا، وہ علی جس کی شان میں شاعر نے کیا کہا، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، خدا کی قسم میں نے علی کے ذریعے خدا کو پہچانا۔ برو اے گدائے مسکین در خانہ علی زن، وہ علی جو رکوع میں بھی رضائے خدا میں جو ہے زکوٰۃ عطا کر رہے ہیں، اور اس علی کا اس طرح اعتراف فرمانا کہ انت اعلم باللہ، آپ توحید شناسی میں
برترین مقام پر فائز ہو۔ حضرت زہرا کی زندگی میں معنویت آپ دیکھ لیجئے، وہ ابر و اتقا، نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اشد خوفا من اللہ، اور خوف خدا میں نے آپ سے زیادہ کسی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے مقام فاطمہ اصل معنویت کے حوالے سے عزیزان من۔ بی بی فاطمہ کی معرفت کے ساتھ اگر فاطمیہ کو احیا کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں دینی اقدار کو حاکم کرنا ہوگا۔ بی بی اس گھر میں تشریف لائی، چھوٹا سا گھر تھا علی کا، کچھ بھی نہیں تھا، وداؤٹ اینی فیسلٹیز۔ وہاں پر بی بی نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ ایک تو رشتہ آیا، کہا خدا راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب آئے چلیے گا شادی کی رات پر، گھر پر تشریف لائے، وہاں پر بی بی فریاد کر کے رونے لگی اونچی آواز میں۔ علی نے دریافت فرمایا کوئی تکلیف ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو بی بی زہرا نے فرمایا آج بابا کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر آتے دیکھ کر میں اس دن کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ جس دن میں اس گھر کو چھوڑ کر خانہ ابدی کی طرف منتقل ہو جاؤں گی۔ وہاں پر بھی اصل معنویت آپ کو نظر آتا ہے۔ اور تھرڈ چیز آپ دیکھ لیجئے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا شادی کے اگلے ہی دن آپ نے مولا امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ شادی کی رات تو اس طرح رویا، تہجد میں گزار لی۔ اگلے دن آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہ بیڈ روم خوبصورت ہو اور دنیا کی سب سے مہنگی، دنیا کے سب سے نایاب میرے روم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ بیڈس ہونی چاہیے، یہ فرنیچر ہونا چاہیے، نہیں۔ بی بی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے یا علی اس گھر میں میرے لیے محراب بنائے۔ اور بہت خوبصورت رسم ہے جو بہت سارے ہمارے حیدری فاطمی گھروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جنہوں نے پرے روم بنایا ہوا ہے، جو ایوری تھرسڈے نائٹ شمع جلا کر، علم کے نیچے پھول لگا کر وہاں پر جناب سیدہ کو پرسا دیتے ہیں، اور ایک خاص خوبصورت محراب انہوں نے اپنے گھروں میں بنایا ہوا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تیسرا کام اصل معنویت کے حوالے سے آپ نے بیڈ روم سے پہلے محراب بنوا لی کہ میرے گھر میں میرے لیے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، مناجات کے لیے محراب ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب محراب کو انتخاب کیا، کیونکہ روایات میں ہے قامت فی محرابہا، بی بی ہر جگہ نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کھڑی ہوتی تھی اپنے محراب میں۔ اور امام حسن مجتبی غریب بقی فرماتے ہیں شب جمعہ صبح تلک میں اپنی مادر فاطمہ کو آپ کی محراب میں عبادت میں مصروف دیکھا کرتا تھا۔ یہ ہے اصل معنویت کہ آپ قراءت قرآن کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے، خمس کے ساتھ آپ مقید رہو، اور ربا اور سود خوری آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہ ہو، لقمہ حلال کمانے کی کوشش کر لے، تو دلوں میں نورانیت آئے گی اور ہمارے گھروں میں دینی اقدار حاکم ہوگا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا خاص نظر لطف و کرم آپ اور آپ کے گھر والوں کے شامل حال رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پروردگار عالم جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جامع الاحادیث اور بہار جلد نمبر 43 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صبح تلک اپنے گھر کے محراب میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتی تھی۔ خدایا تجھے محراب فاطمہ کا واسطہ ہمارے گھر کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے خدا تجھے اصل معنویت خانہ فاطمہ جو فاطمہ کے گھر پر حاکم تھی، خدایا پروردگارہ ہمارے گھروں میں معنویت کے نور کو روشن فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ خدایا ہم سب کے کمانے والوں کے رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز فرما دے، ہمیں بقی کی زیارت نصیب فرما دے۔ خدایا ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد فرما دے، ہمارے بچوں کی عاقبت بخیر فرما دے۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہراء، صلی اللہ علیہ یا زوجۃ ولی اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔